اس نے پہلا پروف دیا، یا اللہ میں پہلا پروف یہ دیتا ہوں کہ یہ جو تیرا حکم ہے داڑھی رکھنا، یہ جو نبی کی سنت ہے، تمام نبیوں نے داڑھی رکھی، صحابہ نے رکھی، تو میں بھی تجھے پروف دیتا ہوں، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، تیری طرف آنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اب داڑھی کی نیت کرتا ہوں، اب یہ داڑھی کبھی نہیں کٹے گی۔ سبحان اللہ، کیا پروف دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے پہلا پروف داڑھی کا دیا، اللہ نے قبول کیا۔ اللہ کی قسم آج اس بندے کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ اس نے دوسرا پروف دیا، یا اللہ میں پروف دیتا ہوں کہ میں کبھی یہ پینٹ شرٹ، یہ ٹی شرٹ وغیرہ نہیں پہنوں گا، کرتا پاجامہ پہنوں گا۔ دیکھو اسلام میں کوئی فرض تو نہیں ہے یہ، لیکن اس نے بندے نے پروف دیا کہ میں ایک اچھا انسان، جو ایک تبلیغ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا لباس ہوتا ہے، اس نے ان کو قبول کیا کہ میں پروف دیتا ہوں اب میں یہ کرتا پاجامہ پہنوں گا، کرتا پاجامہ پہنا کروں گا، اور اب کبھی پینٹ شرٹ ٹی شرٹ نہیں پہنوں گا۔ اللہ نے سبحان اللہ اس پروف کو بھی قبول کیا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اس نے اللہ سے دعا اور کی، اللہ کے کام سے جڑے رہنے کی۔ اللہ کی قسم اللہ نے اس کی ساری دعائیں قبول کریں۔ آج وہ الحمدللہ کرتے پاجامے میں رہتا ہے، داڑھی رکھ رکھی ہے، اللہ نے خوب نور بھی دے رکھا ہے، اللہ نے آج اس کو اتنی ترقی دے رکھی ہے، وہ اللہ کے کام سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایسے ہی کام لے وے۔ میرے بھائیوں پروف تو دو، اللہ نے دیکھو اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کبھی وہ اتنا بڑا غافل انسان، اور اس کی بستی میں جس جگہ وہ رہتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے، آج حیرت میں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ ہم تم سے بڑا موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے، کیا تھے کیا ہو گئے۔ جب میں دیکھتا ہوں وہ بندے کہتے ہیں کہ تم کیا تھے کیا ہو گئے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا عزت دیتا ہے، بندے لوگ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اس کے گھر والے اس کو دیکھ کر سبحان اللہ، اس کے رشتہ دار دیکھ کر سبحان اللہ۔ ہر انسان چاہتا ہے اپنا آپ کو بدلنا، کہ ہم بھی بدلیں، ہم بھی نیک بنیں، ہم بھی اچھے بنیں، لوگ ہم سے بھی محبت کریں۔ میرے بھائیوں جب تک پروف نہ دو گے، جب تک تم خود بدلنا نہ چاہو گے، اللہ کی قسم نہیں بدلنے کے ہو۔ اگر تم اپنا آپ کو بدلنا چاہتے ہو، اپنا آپ کو کامیاب کرانا چاہتے ہو، تو اپنے اللہ سے دعائیں کرو، اپنے اللہ کو پروف دو کہ یا اللہ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں، تجھ سے پروف دیتا ہوں تجھے کہ اب میں بدلنا چاہتا ہوں، میری نماز اب کبھی نہیں چھوٹیں گی، اب میں زنا کی طرف کبھی نہیں جانے کا ہوں، یا اللہ مجھے بدل دے۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کی دعا آج ہی قبول کر لے گا، آج ہی۔ تم اپنے آپ سے کہو اب کچھ بھی ہو جائے میں نمازوں کی پابندی کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ دیکھو آج ہی آپ کو کیسے ہدایت دے گا۔ سمجھتے ہو؟ تم اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے کہو تو صحیح، اللہ سے محبت کا اقرار کرو تو صحیح، اللہ کو اپنے پروف دو تو صحیح، اللہ آپ کو بھی بدل دے گا۔ ورنہ دنیا میں کس کا کون ہے، کس کا کون ساتھ دیتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اگر آپ اپنا آپ کو بدلنا چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، اپنا آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی قسم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تمہیں عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اور سب سے مین چیز جو دنیا میں نہیں ہے وہ صرف اللہ ہی کے کام میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامیابی۔ وہ کامیابی دنیا میں نہیں ہے جو اللہ کے کام میں ہے، یہیں تمہیں کامیابی ملے گی، یہیں سے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ دیکھو میرے اللہ کی شان کیسی ہے کہ تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور قبول آسمان میں ہوتا ہے، تم دعائیں دل میں کرتے ہو اور سنی عرش پہ جاتی ہے۔ کیسا ہمارا اللہ ہے، اس کام میں تمہیں لذت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، دل کا اطمینان بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، کامیابی کا راستہ بھی دکھے گا۔ اللہ کی قسم یہی کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر تم بدلنا چاہتے ہو، واقعی بدلنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس کو اپنانا پڑے گا، تمہیں اللہ کی طرف آنا پڑے گا، اپنے دل کو سمجھانا پڑے گا، اپنے اللہ کو پروف دے کر دکھانا پڑے گا کہ یا اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے بدل دے،
یا اللہ مجھے بدل دے، یا اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو، پھر دیکھو تمہارا اللہ کیسے تمہیں بھی بدلتا ہے۔ اپنے اللہ سے کہیں، اپنے اللہ کی طرف آمیں، کیونکہ اللہ کسی سے مانگ کر نہیں دیتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے بدل دے، جس کو چاہے جب ہدایت دے دے، تو آپ بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے پیسوں میں، دنیا کے ڈالروں میں، دنیا کی کروڑ پتی والی زندگی میں، دنیا کے بڑے عہدے والے جو لوگ ہیں، بڑے مقام والے، ان کو ان کے پدوں کو حاصل کرنے میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ دنیا کی لذتوں میں سکون نہیں ہے۔ یہ مال و دولت اکٹھی کر کر قارون کے دل کو کتنے اطمینان ہے، ہوگا کامیاب، فرعون ہوگا کامیاب۔ آج دیکھو، تم اپنے سامنے دیکھو، دنیا میں کتنے لوگ امیر ہیں، آپ کی بستی میں کتنے لوگ امیر ہیں۔ آپ خود ہی غور کریں اس چیز کے بارے میں۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ، جو کروڑ پتی ہے، جو کروڑ پتی ہے، خوش بیٹھا ہے وہ؟ دل کو اس کو اطمینان ہے؟ اب راحت سے بیٹھا ہے وہ؟ نہیں 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 نہیں، راحت سے نہیں ہے۔ دیکھو تم اپنی آنکھوں کو کھول کر، تم کس دوڑ کی طرف دوڑ رہے ہو، کس ناکامی کی طرف جا رہے ہو۔ مالوں سے سکون نہیں ہوتا ہے، دلوں کا سکون، اطمینان وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اچھا بننے سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف آنے سے ہوتا ہے، اللہ کے راستے کو اپنانے سے ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون مال و دولت میں نہیں ہے، دنیا کے کھانوں میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے میں نہیں ہے، یہ مال و دولت میں نہیں ہے، بڑے لوگوں کی غلامیاں کرنے میں نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے۔ اللہ کی قسم، جس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، اگر وہ شکر گزار ہے، اللہ کا فرمان بردار ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ وہ اللہ کا ناشکر ہے، شکر گزار نہیں ہے، حرام کما کر اکٹھا کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے ہلاکت ہے، پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی سزا وہی مال ہونے والا ہے جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ اللہ سے دعا کرو کہ رزق حلال دے، حرام نہ دے، حرام نہ دے۔ حرام ہمیشہ زیادہ لگے گا، حلال تھوڑا لگے گا، لیکن حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں برکت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے رزق حلال مانگو، حرام نہ مانگو۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ کی اور طلب میں، اور زیادہ طلب میں۔ اگر کسی کو ایک سونے کا باغ بھی دے دو نا، ہدیہ کر دو، سونے کا باغ، اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اس کا دل تب بھی یہ تمنا کرے گا کہ ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے۔ یہ پیٹ کبھی نہیں بھرنے کا ہے، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، پیٹ نہیں بھرنے کا ہے۔ پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ دنیا کی مال و دولت پیٹ نہیں بھرنے کی۔ کسی کو ایک سونے کا باغ بھی دے دو، وہ اس میں بھی اللہ کا ناشکر رہے گا، اس میں بھی اللہ کا ناشکر کرے گا، اس میں بھی خوش رہے گا، اور آوے اور آوے اور آوے اور آوے، اور اسی اور کے چکر میں وہ جو اس کے پاس ہے اس سے بھی محروم رہتا ہے، اس سے بھی محروم رہتا ہے۔ میں دیکھو کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں ایک انسان کو دیکھ کر بڑا افسوس کرتا ہوں، بڑا افسوس۔ کیوں افسوس کرتا ہوں؟ کہ ایک انسان ہے، کروڑ پتی ہے، کروڑ پتی، اور عمر کا بھی تقاضا ہو گیا ہے۔ سمجھتے ہو؟ عمر کا بھی تقاضا ہو گیا ہے، اور عمر کے تقاضے کے ساتھ اس کی عمر بھی ڈھل رہی ہے، اس کا وقت بھی گزر رہا ہے، لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی بن کر بیٹھا ہے، لیکن ایسے رہتا ہے اس کے دل کو سکون ہی نہیں ہے۔ نہ اس کے صحیح سے بال کٹے ہوئے ہیں، نہ اس کے صاف کپڑے ہیں، نہ اس کے اچھے پیروں میں چپل ہے، نہ وہ کھاتا پیتا اچھے سے ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، میں کوئی بیان نہیں کر رہا، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی بیان لے کر نہیں بیٹھا۔ میں آپ کو بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سمجھ میں کوئی بات آ جائے۔ آپ کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے۔ میں آپ کو ایک موٹی سی بات کہتا ہوں۔ آپ رکشہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پلے داری کرتے ہیں، آپ کسی کی غلامی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی دکان چلاتے ہیں، آپ جو بھی اپنا کاروبار کرتے ہیں، بہرحال اپنی تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز کھائیں گے، میں ایک بسکٹ ہی کہتا ہوں، آپ نے ایک بسکٹ لیا کھانے کے لیے، تو آپ کیا والا لیں گے؟ بتاؤ۔ تمہاری پوری زندگی میں صرف جو تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے 1-2 لاکھ روپے گھر پہ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، گھر پہ آئیں گے، تم پہ 1-2 لاکھ کا بجٹ ہے، تو تم بسکٹ کون سا کھاؤ گے؟ کون سا؟ کم سے کم 5 والا تو لو گے نا، ہے نا؟ اب دیکھو 20 والے، 30 والے، 50، ورائٹی تو اپنی اپنی ورائٹی، لیکن جو ہم جیسے اپنے گھروں پہ رہتے ہیں تو دکان پہ سے تو 5-10 والے ملیں گے بس، زیادہ تر
तो 5 वाला तो कम से कम लोगे। वो करोड़पति यूँ कहता है 2 वाला बिस्कुट दे दियो। अल्लाह हमें इस कंजूस पहने से बचावे। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह माल दे तो अपनी सेहतों को बनाओ, कवि बनो। अल्लाह को ताकतवर बंदे पसंद है, ताकतवर। कमज़ोर पसंद है, ये नहीं है कि कमज़ोर पसंद आए, कमज़ोर भी, लेकिन ज़्यादा पसंद अल्लाह को कवि ताकतवर। जब अल्लाह दे तो खूब खाओ पियो, खूब अल्लाह के लिए खर्च करो, अपने परिवार पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने माँ बाप पर खूब खर्च करो। करोड़पति बनकर बैठा है, 2 रुपये वाला बिस्कुट खा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा 2-3 रुपये के चने दे दो, चने, जहाँ के 5-10 रुपये के तो हम भी वहीं खड़े होकर खा रहे थे। अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र है, जितना जिसको दिया है सबका अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरे भाइयों, बखील ना बनो, बखील जो बस पैसा कमाती है, गिनता ही रहता है, कंजूस गिनते रहता है, ना तो खर्च करता है ना खाता है, बस इकट्ठे करता है, गिनता रहता है, उनकी मज़े लेता रहता है, बस पास रख के उनमें ही मरे जाता है। और एक दिन आता है ऐसे मर जाता है। फिर उन पैसों को क्या करेगा? कहाँ जाएंगे वो पैसे? बताओ मुझे, कहाँ जाएंगे वो पैसे? कंजूस ना बनो, जब अल्लाह ने दिया तो खर्च करो। ऐसे भी लोग हैं। अल्लाह के बंदो, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारा मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी ज़िंदगी में अब भी सुकून नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ अपनी 7 नस्लों का माल इकट्ठा करने नहीं आए हो, 7 नस्लों की तैयारी करने नहीं आए हो, अपना वक्त यहाँ ज़िंदगी गुजारना आए हो, अपने अल्लाह को पहचान करने गए। तो बहुत बड़ी नाकामी है अल्लाह के बंदो। पहचानो इस चीज़ को। अगर तुम बदलना चाहते हो तभी बदलोगे जब तुम बदलना चाहोगे। याद रखना, तुम अपने आप को बदलना है तो आज ही अहद करो, आज ही वादा करो कि इंशाअल्लाह मैं अपने आप को बदलूँगा। अल्लाह ने एक ज़ानी को माफ़ कर दिया, अल्लाह ने शिरक करने वाले को माफ़ कर दिया, ज़िना करने वाले को माफ़ कर दिया। जब अल्लाह बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ कर सकता है तो आपको गुनाह भी माफ़ कर सकता है, आपके हर गलती को माफ़ कर सकता है, आपको भी बदल सकता है। तो अल्लाह कहने क्या मुश्किल है? बस मुश्किल ये है कि तुम देर कर रहे हो, तुम्हारा लिए मुश्किल है ये। अल्लाह की नहीं कोई मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए मुश्किल बस ये हो रही है कि तुम वक्त लगा रहे हो। अपने आप को बदलना चाहते हो, दिल का सुकून चाहते हो, तो अपने आप को अपने अल्लाह की तरफ लाओ, अल्लाह से कहो, अल्लाह से मांगो और अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करो, अल्लाह को प्रूफ दो कि अल्लाह बदलना चाहता हूँ, बदल दे, अल्लाह बदलना चाहता हूँ। तो इंशाअल्लाह आप भी ज़रूर बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। आपका जो मकसद है, आप ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होंगे। आप अल्लाह की तरफ आमे तो सही करेंगे इंशाअल्लाह। मानेंगे अब अल्लाह की, अब अल्लाह को राज़ी करेंगे। देखो इंशाल्लाह अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम एक मुसलमान हो, एक ईमान वाले हो, अल्लाह पर यकीन रखते हो, तो इन बातों को हमेशा याद रखना। दुनिया में तो कामयाब हो गए ही, लेकिन जो असल कामयाबी है वही कामयाबी असल है जो आखिरत की है। वहाँ कामयाबी की ज़्यादा सोचो समझते। दुनिया में तो इंशाल्लाह गुजर जाएंगे, वक्त चलता है, चलता रहेगा। यहाँ भी कामयाबी मांगो, वहाँ भी, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ भी मांगो, वहाँ भी कामयाबी। यूँ मत कहो बेवकूफ़ों की तरह, या अल्लाह दुनिया बिगाड़ दे, भली आखिरत बना दे, दुनिया में जैसे गुजारे कोई बात नहीं, दुनिया में परेशानी दे तो वहाँ कामयाब कर दे। ये बेवकूफ़ ना बनो। बहुत से लोगों को देखता हूँ ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं, ऐसे बेवकूफ़ ना बनो। अल्लाह से कहो, या अल्लाह तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू तो मालिक है, हमारी दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना, दुनिया में भी सुकून दे, आखिरत में भी सुकून दे। तेरे लिए क्या मुश्किल है? तू तो किसी का मोहताज भी नहीं, हम तो मोहताज हैं, तेरे मोहताज हैं, तेरे सिवा तो कोई करने का ही नहीं है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे। अल्लाह से कहा करो, या अल्लाह तो हमारे इल्म को बढ़ा दे, हमारे इल्म को बढ़ा, या अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे, या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हराम से मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मुझे दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमा और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। समझते हो? अल्लाह से मांगो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह तब बदलेगा जब तुम चाहोगे, वरना नहीं बदलने को बस ऐसे इंतज़ार में मर जाओगे। बैठे रहो ऐसे ही, बैठे बैठे ऐसे तुम्हारा वक्त ज़ाया हो रहा है, बैठे रहो, मत मांगो अल्लाह ताला से। अगर बदलना चाहते हो तो अल्लाह की तरफ आओ। समझते हो? अपने आप को चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कामयाबी चाहते हो, तो तुम्हें अल्लाह से दुआ करनी पड़ेगी, अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा और अपने कदम को उठाना पड़ेगा कि ए दिल, तो मान या ना मान, अब इस काम को करना ही पड़ेगा, इस गुनाह को छोड़ना ही पड़ेगा, इस गफलत की ज़िंदगी से निकलना ही पड़ेगा अगर दिल का सुकून चाहते हैं तो। घर घर के कलेश हैं, वरना याद रखना घर घर की परेशानियां हैं।
ہر انسان پریشان ہے. اگر آپ اس غم کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو ایسے ہی سسکتے ہوئے درد میں ایسے ہی بلکتے ہوئے مر جائیں گے. کامیاب کبھی نہیں ہو پائیں گے. درد کبھی ختم نہیں ہوگا. یاد رکھنا درد سب کو ملا ہے دنیا میں. اللہ کے نبی بھی پریشان رہے ہیں, تمام انبیاء بھی پریشان ہیں, یہ صحابہ بھی پریشان ہیں. تم کوئی نئے نہیں ہو. اس غم کو دفاؤ, دور کرو اور اپنے اللہ سے جڑو, اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے اللہ کو پہچانو اور اپنے آپ کو تم خود بدلو. خود بدلو, کسی کے آس میں نہ رہو کہ بھائی دعا کر دو, بھائی دعا کر دینا, بھائی اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ تیری بھی ایسی سنے گا جیسے ان کی سنتا ہے, سمجھتا ہے. اللہ تیری بھی ایسی سنے گا. تو اللہ سے تو بھی مانگ, اللہ سے کہہ یا اللہ بدل دے, یا اللہ بدل دے. اللہ سے اس بات کو کہہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی بدل دے گا, کرے گا انشاءاللہ. ہاں, اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے.